بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بند کر دیں تو بہتر. موت کے سلسلے کا درس نمبر 15. موضوع بظاہر بڑا تلخ اور ڈراؤنا قسم کا ہے، لیکن آپ لوگوں کی دلچسپیاں دیکھ کر جیسے جیسے آپ کی دلچسپی ہوگی، جیسے جیسے آپ کی دلچسپی دیکھنے میں آئے گی، ویسے ویسے بیان اور کوشش کریں گے کہ بہتر ہوتا جائے. دیکھیے، ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ بیان کا جو لطف ہے نا، یہ اصل میں سامع کے ذوق پر منحصر ہوتا ہے. جس طریقے سے علماء مثال دیتے ہیں کہ شیر مادر اسی وقت اترا کرتا ہے جب بچے کے اندر کوئی طلب پائی جائے. سامع اگر طالب معرفت ہو تو مردہ آواز کہنے والے میں بھی ایک جان پڑ جاتی ہے، اور سامع سننے والا اگر اس کی فکر بلند ہو تو متکلم بھی، بولنے والا بھی سطح عمومی سے بلند ہو جاتا ہے. اور اگر سامنے بے ذوق افراد ہو تو نہ صرف یہ کہ زبان معرفت بند ہو جاتی ہے، اور بلکہ سکوت اور خاموشی کے جو پردے ہیں اس میں اسرار پنہا ہو جاتے ہیں، باتیں واضح نہیں ہوتی. اور بتکلف اگر پھر بھی کچھ کہا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. جبھی جو مثال دی جاتی ہے کہ اندھوں کے سامنے اظہار حسن بے معنی، اور نابینا شوہر کے لیے کوئی بیوی سنگار نہیں کرتی. بہرحال ایک جملہ ہے. تو بہرحال اب کیونکہ آپ اس طور پر آ گئی ہیں، مدرسہ آپ نے جوائن کر لیا ہے، علم دین سیکھنے میں آپ نے اپنی راہ کا انتخاب کر لیا ہے، تو بعض اوقات شروع میں دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات نیتیں کسی کی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے کوئی بھی ابھی نیت کیوں نہ ہو علم حاصل کرنے کی، بہت سی ہو سکتا ہے صرف ذاکری سیکھنے کی وجہ سے آئی ہوں، بہت سی کسی اور وجہ سے آئی ہوں، بہت سی کسی اپنی سہیلی کے ساتھ ایسے ہی شوق میں انہوں نے لے لیا ہو، کچھ کی نیت یہ ہو کہ یہ چلو ذرا گیدرنگ اور ایک وہ ہو جاتی ہے یہاں پر. لیکن بہرحال جس راہ پر اب آپ نے قدم رکھ دیا ہے، بعض اوقات اس کے اس طرح کے بھی نتیجے نکل سکتے ہیں جیسے اس اعرابی نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تھا اور جب نکالا تو اس کے اندر یوسف بیٹھے ہوئے تھے. موسیٰ بظاہر محاورے میں آگ لینے گئے تھے لیکن پیغمبری ان کو مل گئی. بظاہر حضرت آدم کی لغزش سامنے آئی تھی، لیکن یہی ان کی لغزش نزول علی الارض کا سبب بن گئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے توبہ کی تو پھر ان کی ذریت سے لاکھوں انبیاء، اولیاء، ائمہ اور صالح لوگ پیدا ہوئے. اور بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ شروع میں بچہ مدرسے اور مکتب جانے میں بہت زیادہ گھبراتا ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں کی اکثریت اسائنمنٹ لکھنے سے گھبراتی ہے. لیکن پھر ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ وہی بچہ جب اس سختیوں کے پیریڈ سے گزر جاتا ہے، پھر وہی امام خمینی اور ملا صدرہ اور ابو علی سینا اور آیت اللہ سیستانی وہ بن کے نکلتا ہے. تو بہرحال یہ ایک آپ کے سامنے کہ آپ لوگ اتنی دلچسپی لے رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس سلسلے کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں، اور جیسے جیسے دلچسپی لیں گی ویسے ہی ہم اس کی تفصیل بھی بیان کرتے جائیں گے. تو بات ہو رہی تھی ہماری موت سے متعلق. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم ایک تمہیدی گفتگو موت کے سلسلے میں کرتے بھی ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ روزانہ میں 5 مرتبہ تمام لوگوں کے گھروں میں ضرور جاتا ہوں، بلکہ روزانہ نمازوں کے اوقات میں یہ حضرت اسرائیل آتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں ہر چھوٹے بڑے شخص سے واقف ہوں. خود پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اول وقت
نماز پڑھے گا، اسرائیل اس سے مصافحہ کرے گا، اور مرتے وقت کلمے کی تلقین کرے گا اور شیطان کو دور کرے گا. کیونکہ شیطان کو ہم جیسے اس سے پہلے حالت اعتذار کے اعمال میں بیان کر چکے ہیں کہ شیطان اس موقع پر ضرور آتا ہے، اور جو واقعی اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بہت گھبراتے بھی ہیں. امام خمینی کے پوتے تھے جن کا نام تھا علی آغا ہیں. امام خمینی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک تصویر امام خمینی کی، چلتے ہوئے ایک چپل پہن کے جا رہے ہیں، ان کے ایک بہت چھوٹے بچے نے ان کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. امام خمینی نے کہا ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا، ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے اس بچے نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. امام خمینی بڑی شدید محبت کرتے تھے علی آغا سے. اچھا، جب امام خمینی کا آخری وقت آیا تو امام خمینی نے لوگوں سے کہا، اپنے اہل خانہ سے، کہ میرے آخری وقت میں میرے پاس علی آغا کو مت آنے دینا، کیونکہ میں نے روایات میں یہ بات پڑھی ہے کہ شیطان اس چیز سے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے وقت احتضار کہ جس سے انسان دنیا میں شدید محبت کرتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ علی آغا کو میرے پاس اس وقت نہ بھیجا جائے. تو دیکھا آپ نے کہ بہرحال خدا کے صالح بندے موت کے سلسلے میں بڑا محتاط روی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کو ایک عام سی اور ایک سرسری سی چیز نہیں سمجھتے کہ جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آتی. موت کو بھلائے جانے کی بہت جو اہم وجوہات تھیں، اس میں ایک دفعہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ دراز امیدیں اور طول عمل کا ذکر کیا تھا. دیکھیے یہ جو طول عمل ہے نا ہماری، یہ جو لمبے چوڑے پروگرامز ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی ساری خواہشات بھی پوری کر دی جائیں نا تو نئی لاکھوں خواہشات آپ کے سامنے پھر موجود ہوں گی. ہارون رشید عباسی کا ایک واقعہ بڑا مشہور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایسے شخص سے ملوں کہ جس نے براہ راست پیغمبر اسلام سے کوئی حدیث سنی ہو. اچھا، اب ہارون رشید کی دیکھیے جو حکومت تھی نا 170 ہجری کے اندر قائم ہوئی تھی. اب اس وقت کون سے کیسے آدمی کو لے کر آئیں کہ جو رسول سے براہ راست جس نے حدیث سنی ہو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو. بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک اتنے بوڑھے شخص کو لے کر آئے، ہڈیوں کا پنجر، اسے ٹوکری میں رکھ کے ہارون رشید کے پاس لایا گیا تھا. اس بوڑھے نے آ کر کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام سے ایک حدیث سنی ہے، میں بہت چھوٹا تھا اور اپنے والد کے ساتھ میں گیا تھا پیغمبر کے پاس. تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، ایک تو ہے ہرس اور دوسری ہے طول عمل، لمبی لمبی دراز امیدیں اور بڑے بڑے پروگرامز. اور بہرحال یہ اس نے حدیث پیش کی. ہارون رشید بہت خوش ہوا کہ چلو میں نے ایک حدیث سن لی اس طرح سے، اور اس کے بعد اس کو ایک درہم تھیلی انعام میں دی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. لوگ اسے اٹھا کے لے گئے. رستے میں جب گیا تو کہنے لگا مجھے بادشاہ سے ایک بات پوچھنی رہ گئی ہے، ذرا جلدی سے مجھے بادشاہ کے پاس واپس لے کے چل. بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس لایا گیا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انعام آپ نے ابھی مجھے دیا ہے یہ کیا ابھی کے لیے یا ہر سال مجھے یہ انعام دیا جائے گا؟ ہارون رشید بھی اسی طریقے سے بہت ہنسا اور کہا کہ واقعی پیغمبر اسلام کی حدیث کے ابھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ گھر تک جانے تک یہ انتقال کر جائے، لیکن اس کو ہر سال کی ابھی بھی فکر ہے انعام لینے کی، تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی یہ چیزیں. دیکھیے لیکن علماء جو ہیں ان کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. باقاعدہ ایک عالم تھے جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کھدوا رکھی تھی. دیکھیے گھر میں قبر کھدوانا، وہ تو ہم نے بتایا تھا کہ خود گھر میں قبر کھدوا کے اس میں دفن ہونا وہ کراہیت رکھتا ہے، لیکن گھر میں ایک قبر کھدوا کے یاد دہانی کے لیے اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ جب بھی وہ اپنے دل میں کچھ قساوت اور سختی محسوس کرتے تھے تو اس قبر کے اندر جاتے تھے اور سورہ مومنون کی 99 اور 100ویں آیت پڑھتے تھے کہ اے پروردگار جو آیت ہے مجھے پلٹا دے تاکہ جو کچھ میں نے ترک کیا ہے اس دنیا میں اس کو میں بجا لاؤں اور اس کا مداوع کر سکوں. اور بار بار غمزدہ آواز میں اس آیت کی تلاوت کرتے تھے. یہ جو
مرنے والے کا قول سورہ مومنون کی 99 اور 100 آیت کے اندر کہ پروردگار مجھ کو پلٹا دے اس دنیا میں واپس، تاکہ میں وہ سب کام کر سکوں کہ جو میں نے اب تک ترک کیے، اور بار بار اس کی تکرار کرتے، اور اس کے بعد پھر پروردگار کی طرف سے ہی یہ جملہ کہتے کہ ہم نے تجھ کو پلٹا دیا ہے، اب جا اور جا کر نیک عمل کر، پھر قبر سے باہر نکلتے اور نیک عمل میں مصروف ہو جاتے۔ تو دیکھیے بہرحال اس طرح کا ایک طریقہ کار علماء کی سیرت یہ ہمارے سامنے رہتی ہے، لیکن ہم نے موت کا ایسا بے جا خوف اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے جو ہمیں عمل کی طرف راغب بھی نہیں کرتا۔ چلیں اس طرح کا موت کا خوف تو بہت اچھا ہے کہ جو جس سے ہم عمل کی طرف راغب ہوں، لیکن ہم اس کا خیال آتے ہی دماغ سے جھٹک دیتے ہیں۔ دیکھیے اب دیکھیے موت سے جو لوگ بھی ڈرتے ہیں، کن وجوہات سے انسان موت سے آنے سے ڈرتا ہے، موت کے آنے سے ڈرتا ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ وہ موت کو ایک فنا اور ایک خاتمے کی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید موت ایک عدم کا اندھیرا ہے۔ جی نہیں، یہ جملہ ہے علماء کا کہ موت ایک درخشاں زندگی ہے، اس میں لذتیں ہی لذتیں ہیں، مسرتیں ہی مسرتیں ہیں، اور ترقیاں ہی ترقیاں، یہ جملہ ہے علماء کا۔ تو اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ موت ایک فنا کو اس کو سمجھنا، تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے۔ دوسرا، بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جہنم رسیدی نہ ہو جائیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ چلیں یہ بھی یہ اس طرح کا خوف تو سمجھ بھی آتا ہے۔ تو اس خوف سے بچنے کا بھی نسخہ بہت آسان ہے، گناہ چھوڑ دیجیے اور نیک کاموں میں مشغول ہو جائیے، اس میں کون سی مشکل بات؟ دیکھیے توبہ انسان کرتا رہے اور اس کے بعد رحمت خدا کی امید رکھے، بس پھر اس کو موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے تم موت کا آنا ناپسند کرتے ہو انہیں فوراً چھوڑ دو۔ جن کاموں کی وجہ سے تمہیں موت ناپسند ہے نا، ان کاموں کو چھوڑ دو۔ تو بہت آسان ہے۔ تو جن لوگوں کا خوف جہنم میں جانے کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ، ان کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو کہ مثلا کہ ابھی ہماری اولاد کی شادیاں ہو جائیں اور ابھی پوتے اور نواسیوں کی شادیاں بھی ہم دیکھ لیں، چلیں اگر اس وجہ سے بھی وہ موت ان کو بری لگ رہی ہے کہ یہ سب چیزیں اور خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر اسلام یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری آئندہ گفتگو ہوگی، کہ روح جو ہے نا مرنے والے کی، وہ دنیا کے حالات کو بخوبی دیکھتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو اس کے بعد بھی مہیا کر دی جائیں گی۔ یہ سب چیزیں، اس کی اطلاعات آپ کو ہم آگے چل کے تفصیلاً ذکر کریں گے بھی کہ ان سب کی اطلاعات آپ کو دی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ کتنے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کی اولادوں نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزاری۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ جناب خدا نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، یعنی ان کو ایک مبہم سی کیفیت ہوتی ہے کہ جانے ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ تو پیغمبر اسلام کی وہ حدیث دماغ میں رکھیں کہ پروردگار عالم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی کے اندر ہے کہ جیسا گمان ہوگا ویسے ہی پروردگار عالم آپ سے برتاؤ کرے گا۔ اگر آپ کو اپنے گناہ بے شمار لگتے ہیں تو اس کی رحمت بھی تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ وہ جو میرانیس کا شعر بھی ہے نا کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل، اس واسطے کاندھوں پر سوار آیا ہوں۔ تو بہرحال انسان گناہگار کتنا ہی ہو، رحمت خدا کی امید اس کو ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور علماء کا ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جو آپ بہت زیادہ اخلاقیات کے اندر ایک چیز سنتی ہیں، توکل توکل توکل، دنیا کے جب تمام امور کے اندر توکل کی اتنی اہمیت ہے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ موت کے بعد کے مراحل کے اندر بھی توکل بہت ضروری ہے۔ موت کے بعد کے مراحل خود شہید دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کی سختی اور خطرے میں آپ خدا پر توکل کرتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد کے تمام مراحل کے اندر بھی خدا پر توکل ضروری ہے۔ وہی پروردگار مرنے کے بعد کے تمام امور کا بھی ہمارے مالک ہے، وہی قبر اور برزخ اور قیامت میں جو ہم اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی اسی کے اوپر آپ توکل اور بھروسہ کریں۔ وہ خدا کہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا
وہی ہمارے آخرت کے تمام امور کا بھی سرپرست اور نگراں رہے گا۔ جامع الاخبار میں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے آگے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، امام سے ایک چیز آ کے پوچھی گئی کہ مولا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ خدا مجھ سے فرائض اور واجبات طلب کر رہا ہے، خدا کا نبی اپنی سنت کی پیروی طلب کر رہا ہے، میرے اہل و عیال نان و نفقہ اور کھانا طلب کر رہے ہیں، میرا نفس خواہشات کا طلبگار ہے، اور رقیب و عتید دو فرشتے یہ مجھ سے عمل صالح طلب کر رہے ہیں، اور ملک الموت میری روح کو طلب کر رہا ہے، اور میری قبر میرے جسم کو طلب کر رہی ہے۔ تو انسان کس حد تک دیکھے کہ کتنے اس کے طلبگار موجود ہیں، تو کیا اس کے لیے بات سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین انداز میں گزارے؟ کچھ ہی عرصہ تو رہ گیا، اس میں خدا جس طریقے سے چاہتا ہے اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات اور، چند ایک ہم سوالات کے جوابات بھی اس میں دیتے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس طرح کے سوالات کافی پوچھتے ہیں کہ ہم خواب میں جو مردوں کو دیکھتے ہیں، اچھا اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ باقاعدہ حلیت المتقین میں علامہ مجلسی نے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت لکھی۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک راوی آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میرا داماد انتقال کر چکا ہے اور وہ میرے خواب میں اکثر آتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ خواب میں مردوں کو دیکھنا۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو چھٹے امام نے اس کو ایک نصیحت کی کہ دیکھو صبح و شام موت کا انتظار کرو، موت سے فرار اختیار نہ کرو، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ مردے کا زندہ سے ملاقات کرنا یہ طول عمر کا سبب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے کو دیکھتا ہے تو اس کی معنی ہے کہ وہ زندہ شخص کی عمر طویل ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ تمہارے داماد کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا کہ مولا میرے داماد کا نام تھا حسین۔ امام نے فرمایا کہ جو خواب میں حسین نامی شخص سے ملاقات کرے گا وہ ضرور امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اور فرمایا کہ تجھے ضرور زیارت امام حسین نصیب ہوگی۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات خواب ہمیں بڑے برے قسم کے لگتے ہیں، خاص طور پر جو موت وغیرہ کے سلسلے کے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر کتنی اچھی ہونے والی۔ چھٹے امام سے یہ والی بھی روایت ہے کہ ام ایمن کے پڑوسیوں نے آ کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ پیغمبر اسلام ساری رات ام ایمن روتی رہی، ہم سب پریشان ہیں کہ پوری رات ہو گئی ام ایمن کو روتے ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے ام ایمن کو بلایا، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، اپنا خواب تو بتاؤ۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں کیا بتاؤں، میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اپنے خواب کو بیان کروں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، بعض اوقات چیز ایسے نہیں ہوتی کہ جیسے تم سمجھ رہے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا خواب دیکھا۔ ام ایمن نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ہے۔ فرمایا ہے ام ایمن، خدا تمہاری آنکھوں کو سونا نصیب کرے۔ ساری رات جاگتی رہی تھی نا ام ایمن۔ فاطمہ کے ہاں حسین پیدا ہونے والے ہیں اور تم حسین کی پرورش کرو گی، انہیں تم دودھ پلاؤ گی، اس طرح میرے جسم کا ایک عضو تمہارے گھر میں ہوگا۔ اچھا اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا، مولا امام حسین کی پیدائش ہو گئی تو ام ایمن امام حسین کو گود میں لیے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لائیں۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بچہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کو اٹھا کر لانے والی بھی بہت اچھی ہے، اے ام ایمن دیکھ لو یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ تو دیکھیے بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم خاص طور پہ مردوں کا آنا،
یہ ہم اس لحاظ سے سمجھتے ہیں، لیکن یہ اپنی ہی، میں ایک دفعہ اور پہلے جب خوابوں کی گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی بیان کیا تھا، اگر کوئی خواب میں اپنی موت کو دیکھے تو اس کی بھی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی طویل ہوگی۔ اچھا، اس تمہید کے بعد اب ہم اپنی گفتگو سے پھر متصل ہوتے ہیں کہ جس میں ہم سوال منکر و نکیر کا ذکر کر رہے تھے۔ سوال منکر و نکیر جس وقت ہو جائے، یعنی ادھر سوال منکر و نکیر ختم ہوا اور کوئی شخص جواب نہ دے سکے سوال منکر و نکیر کا، جو عام طور پر کافر نہیں دے سکیں گے، منافق نہیں دے سکیں گے، ائمہ کو ماننے والے نہ دے سکیں گے، تو مولا کائنات یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آہنی گرز منکر و نکیر اس مرنے والے کے ماریں گے۔ یہ ادھر سوال و جواب ختم ہوئے اور وہ جواب نہ دے سکا، ایک آہنی گرز مارا جائے گا اور اس کی چیخ و پکار کی آواز تمام حیوانات سنیں گے سوائے جن و انس کے، اور وہ اس آواز سے وہ حیوان رنج و وحشت بھی محسوس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صاحب قبر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اسی بری حالت میں سو جاؤ، اور اسی حالت میں وہ فشار بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ فشار کے جو محسوسات کافروں کے، منافقوں کے اور اہل بیت کے دشمنوں کے، ان کو نام ماننے والوں کے جو روایات میں بیان ہوئے ہیں، وہ کچھ اس انداز کے ہیں کہ اس طرح سے فشار ہوتا ہے ان کو، جس طریقے سے آہنی نیزے اور تلواروں سے وار کیا جا رہا ہو، اور ان کا مغز ان کے گوشت سے باہر آ جاتا ہے، ان کے تمام ناخن اکھڑ جاتے ہیں، اور سانپ، بچھو اور حشرات الارض ان کے جسم اور روح کے اوپر چمٹ جاتے ہیں، اور صبح قیامت تک وہ اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دیں گے۔ اچھا، مرنے والے کو ان موذی جانوروں سے بچنے کی اور ان سے چھٹکارا پانے کی اگر کوئی امید ہے تو وہ روز قیامت ہے، فقط اس روز وہ اس سے نجات پائیں گے۔ فروغ کافی میں اس کی تیسری جلد کے اندر باقاعدہ پوری تفصیل اس چیز کی بیان کی گئی۔ خود امام رضا، ہمارے 8ویں امام، واقفیوں کے متعلق، واقفی تو آپ کے علم میں ہے نا کہ جو امام رضا کی امامت کے قائل نہیں ہیں، اس کے بعد 7ویں امام کے بعد انہوں نے وقف کر لیا تھا، یعنی رک گئے تھے، کہا کہ جب ایک واقفی مارا تو اس کو اس کے قبر میں جا کر لٹایا گیا، اور پھر اس کے بعد منکر و نکیر آئے، اس سے سوال جواب شروع ہو گئے۔ جب اس سے یہ بات پوچھی گئی، جب یہاں پر پہنچے کہ تیرا امام کون ہے، تو میرے نام کی باری جس وقت آئی تو اس پر وہ خاموش ہو گیا واقفی۔ اس کے سر پر ایک ایسی ضرب لگائی گئی جس سے اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ بہار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو بہرحال مومنین کرام جتنے ہوں گے وہ، ان کو تو کیونکہ ان تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے پتہ ہیں، تو اس وقت تو ان افراد کے لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اتنا اور بتا دیا جائے کہ سوال منکر و نکیر کے وقت محبت اہل بیت خاص طور پر بے انتہا فائدہ دینے والی چیز ہے۔ خود پیغمبر اسلام کی وہ جو حدیث بڑی مشہور ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت 7 موقع پر بہت فائدہ دیتی، 7 موقع پر۔ نمبر 1 ملک الموت کی آمد کے وقت، نمبر 2 سوال منکر و نکیر کے وقت، نمبر 3 قیامت میں جس وقت دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کی بھی بڑی دلچسپ تفصیل ہوگی انشاءاللہ، اپنے موقع پر بیان ہوگی اس وقت۔ نامہ اعمال کو جس وقت ہاتھ میں دیا جانے والا ہوگا، بہت ہی کروشل ہوگا، انتہائی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ انسان دیکھ رہا ہوگا کہ میرے کس ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانے والا اس وقت۔ 5ویں چیز عدالت الہی میں انصاف کے وقت، جب اسے کھڑا کیا جائے گا عدالت الہی میں، اس وقت میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ میزان پر جس وقت اعمال تولے جائیں گے، اس کی بھی پوری کیفیت انشاءاللہ جب ہم حساب کتاب کے مرحلے میں پہنچیں گے اپنی گفتگو میں، اس وقت اس کا تذکرہ کریں گے، میزان پر اعمال تولے جاتے وقت۔ اور 7واں موقع پل صراط پر، اس وقت میرے اہل بیت کی محبت بہت فائدہ دینے والی چیز ہے۔ آپ نے کتنا نام سنا ہوگا مقدس اردبیلی کا۔ کربلا اکثر زیارت کے لیے جاتے تھے اور بالکل ایک انتہائی عام قسم کا لباس پہنتے تھے، کہ اکثر جب کبھی کربلا زیارت کے لیے گئے بھی تھے تو بہت سے لوگ تو ان سے اپنے کپڑے تک دھلوا لیتے تھے کہ ہم زائرین ہیں، ذرا ہمارے کپڑے دھو دینا، اور وہ کپڑے دھو دیتے تھے۔ لوگ جب بعد میں ان لوگوں سے کہتے تھے ارے تم نے کیا ظلم کیا، تم کو پتہ نہیں کہ کتنے بڑے عالم ہیں،
تو وہ کہتے تھے نہیں یہ تو مومنین ہیں, انہوں نے بہت معمولی سا کام کہا ہے, اس کو کرنے میں کیا حرج. اپنے انتقال کے بعد وہ کچھ علماء کے خواب میں آئے. علماء نے دیکھا کہ حرم امام علی سے مقدس اردبیلی باہر آ رہے ہیں. علماء نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ کام آیا. تو جملہ تھا مقدس اردبیلی کا کہ میرے تمام نیک اعمال تو بس یوں ہی سے رہے سوائے والی نجف امیر المومنین کی ولایت و محبت کی. منتخب التواریخ کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے, اور خاص طور پر شہید دست غیب شیرازی نے اپنے ایک دوست کا بھی واقعہ نقل کیا. شہید دست غیب شیرازی کے دوست نے ان کو یہ واقعہ سنایا شہید دست غیب کو. کہتے ہیں کہ میری پھوپھی تھی, تقوی و پرہیزگاری کے اندر ایک مثالی خاتون تھی. جس وقت میں نے یہ روایت پڑھی تو اس وقت دماغ میں یہ بھی آیا ہے کہ ان دنوں میں بھی کوئی ہمیں ایسی خاتون نظر آ جائے کہ جس کو کہا جائے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر مثالی ہو, اور ایسی کوئی ناممکن چیز بھی نہیں. اچھا, جب ان کا حالت احتضار قریب آئی تو شہید دست غیب کے دوست فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب ان کے کمرے میں جمع ہو گئے. کمرے میں جب جمع ہوئے تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ تم لوگ درود کیوں نہیں پڑھ رہے ہو, تم کو پتہ نہیں کہ کون سی ہستیاں یہاں پر آئی ہوئی. اچھا, ان کے دوست قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس وقت ان کا پورا کمرہ ایک انتہائی مشک و عنبر کی خوشبو کے ساتھ اتنی شدید خوشبو تھی کہ ہم لوگ حیران تھے. قسم کھا کے کہتے ہیں شہید دست غیب سے کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگی تھی ایسی. ان کی پھوپھی نے حالت احتضار میں کہا کہ یہ خوشبو پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کی خوشبو ہے. اس کے بعد اپنے ان بیٹے عالم سے کہا کہ تم دعائے عہد پڑھو. انہوں نے دعائے عہد پڑھی اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیے ولایت علی اور مولا کی جو ولایت ہے اس پہ جتنا بھی ہم ناز کریں اور شکر کریں وہ کم ہے. اچھا, خالی یہ آپ حیران ہوں گے, یہ بیچ میں کیونکہ ولایت علی اور قبر میں کام آنے والی چیزوں کا جو ہم نے تذکرہ کیا, تو یہ صرف خالی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف ہم انسانوں ہی کے لیے یہ بات ہے. نہیں, یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ شاید یہ کائنات کی ہر چیز کے اوپر یہ ولایت پیش کی گئی. کہا روایتوں کے اندر بھی ہے کہ خاص طور پر یہ جو مولا کی ولایت ہے یہ پانی تک کے اوپر پیش کی گئی. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک دریا میں کپڑے پہنے غسل کر رہے. راوی تھا ابو سعید نام کا. کہنے لگا مولا آپ لوگ اپنے تمام کپڑے خراب کر رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ مولا امام تھے, وہ عام آدمیوں کے طریقے سے لباس اتار کر تو دریا میں نہیں نہا سکتے تھے. امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک کپڑے کا خراب ہونا دین کے فاسد ہونے سے زیادہ بہتر ہے. تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ابو سعید نے کہا کہ مولا میں یہاں پر ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں, طبیب نے کہا ہے کہ تم دریا کا پانی پیو, سمندر کا پانی پیو, تو وہ میں پانی لینے آیا ہوں پینے کے لیے. امام نے فرمایا کہ جس چیز پر خدا نے لعنت کی ہو وہ کبھی شفا کا ذریعہ نہیں بن سکتی. پھر امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت قوم نوح کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا نا, تو آسمانوں سے پانی برسنے لگا بارش کی صورت میں. زمین کو بھی خدا نے حکم دیا کہ تم پانی نکالو. تو زمین کے جو چشمے جنہوں نے کچھ نے پانی باہر نکالا اور کچھ نے اپنے اندر پانی کو دبا لیا اور خدا کی نافرمانی کی, اس پر خدا نے ان چیزوں کے اوپر لعنت کی اور ان کا پانی شوریدہ اور نمکین کر دیا. اے ابو سعید, تم وہ پانی لینے آئے ہو شفا کے لیے جو دن میں 3 مرتبہ ہماری ولایت سے انکار کرتا. سنو, خدا نے ہماری ولایت پانی کے اوپر بھی پیش کی ہے, پس جس پانی نے ہماری ولایت کا اقرار کر لیا وہ پانی شیریں اور خوش ذائقہ ہو گیا, اور جس نے انکار کیا وہ کھارا اور نمکین ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال خود پانی تک کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ بھی, یعنی جو سمندر کا کڑوا پانی ہے, دن میں 3 مرتبہ ائمہ کی ولایت سے انکار کرتا. اور پیغمبر نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علی کی محبت فقط مومنین کے دل میں ہی جگہ پاتی ہے.
لہذا وہی محبت کرے گا علی سے جو مومن ہوگا، اور وہی علی سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ البتہ حسن و حسین کی جو محبت ہے یہ مومن، کافر، منافق سب کے دل میں یکساں جگہ پاتی ہے، جب بھی تم کبھی ان لوگوں کی مذمت کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ اب واقعی آپ دیکھیں کہ ہندو بہت سارے ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے لیے کیسے کیسے اشعار کہیں، یعنی مولا کے لیے تو ایسی شاعری اور اس طرح کی محبت نہیں، وہ تو صرف مومنین کے دل میں جگہ پاتی، لیکن امام حسن و حسین کی محبت کو تمام دنیا کی لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیا گیا ہے، تو وہ کافر، منافق تک کے اندر دل کے اندر جگہ پاتی۔ اب تھوڑی سی کیونکہ ہم نے جب اس کا ذکر کیا کہ پانی اور یہ جو بظاہر بے جان چیزیں یہ بھی ولایت علی اور آئمہ کی ولایت کا اقرار کرتی ہیں، تو دیکھیے بہت یہ نہ صرف ہے کہ آئمہ کے حق کو پہچانتی ہیں چیزیں، بلکہ یہ تمام جو بظاہر بے جان چیزیں ہیں یہ آئمہ کے قاتلوں تک کی معرفت رکھتی ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا مصائب کے اندر بھی کہ حارث ملعون نے جب حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کا سر کاٹ کر ابن زیاد کی خدمت میں لے آیا تھا ان دونوں بچوں کا، ناسخ التواریخ میں بھی ہے، منتخب التواریخ کے اندر بھی واقعہ ہے۔ تو ابن زیاد سخت ناراض ہوا کہ میں نے تم کو قتل کرنے کا تو حکم نہیں دیا تھا، صرف گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، تم قتل کر کے کیوں لے آئے؟ تو بہت ناراض ہوا، اور اپنے ایک غلام جس کا نام نادر تھا، جس کے متعلق ابن زیاد کو پتا تھا کہ یہ دل سے محب اہل بیت ہے، کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں بلکہ اس حارث کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو۔ غلام یہ کہتا ہے کہ اتنی خوشی اگر مجھے پوری کائنات بھی دے دی جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس قاتل کو میرے حوالے کرنے پر خوشی ہوئی۔ اس نے اس حارث کے ہاتھ پاؤں گردن سے باندھے اور اسی جگہ لے کر آیا جہاں اس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا تھا۔ سب سے پہلے نادر نے، محب اہل بیت نے، اس حارث کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا، اس کی آنکھیں نکالی، اس کے کان کاٹے، اس کے پیٹ کو پھاڑا اور اس کے بدن کے ٹکڑے کر کر کے فرات کے اندر ڈال دی۔ اچھا آپ دیکھیے اب پانی کی معرفت، وہ اہل بیت کے ان قاتلوں کو بھی پہچانتا تھا اور امام کے ساتھیوں کے قاتلوں کو بھی پانی پہچانتا تھا۔ روایت نے کہ فرات نے اس کے جسم کے تمام ٹکڑے نکال کر باہر پھینک دی، دوسری مرتبہ پھر ڈالے گئے اندر، پھر باہر نکال کر پھینک دی، تیسری دفعہ پھر ڈالے گئے، 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ جب بار بار فرات کے پانی نے نکال کر پھینکا تو ایک کنواں کھودا گیا، کنویں کے اندر اس کے جسم کے وہ ٹکڑے ڈالے گئے، اس کے اندر لکڑی، پتھر اور سارا کچرا ڈال کے اس کنویں کو بند کیا گیا، لیکن اس کنویں کی زمین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ پھر دوبارہ لوگوں نے تنگ آ کر حارث کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ ہوا میں بکھیر دی۔ تو یہ چیزیں جو بظاہر بے جان ہیں یہ بھی ایسی جان رکھتی ہیں، نہ صرف بلکہ آئمہ کے تمام حقوق کو بھی پہچانتی ہیں بلکہ ان کے قاتلوں تک کی معرفت رکھتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد جبکہ آپ وہ دیکھتی ہیں جو واقعات کے اندر بھی آپ سنتی ہیں اور بالکل صحیح روایات بھی ہیں کہ مسلم کے شہزادوں کو جب پانی کے اندر ڈالا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ ان کے سر، ایک روایت میں ہے کہ اس کے اندر ڈالے گئے تھے تو باقاعدہ ان کے سر ان کے دھڑ سے جا کر مل گئے تھے، جیسے کہ آپ اس کے اندر سنتی بھی ہیں، ان کے بدن کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے اور دونوں بھائیوں نے اپنے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالنی تھی اور پانی میں بہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اچھا انہی مسلم بن عقیل کے جو دونوں بچے جو شہید ہوئے تھے، مسلم کا ایک بیٹا اور بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جو کربلا میں عمر ابن طبیع سیدابی کے تیر سے مارا گیا تھا، وہ میدان کربلا میں شہید ہوا تھا۔ اس طرح مسلم کا پورا خاندان امام کے اوپر شہید ہو گیا تھا۔ ظالموں نے دیکھی کہ کیا ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اچھا اب ان ظالموں کے حوالے سے میں ایک بات اور کر دوں کہ دیکھیے ان ظالموں کو نہ تو دنیا ملی اور نہ آخرت، خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، یعنی ایک ایسی آپ دیکھ لیں نا جیسے عمر سعد ہے، شمر ہے، خولی ہے، سنان ابن انس ہے اور دیگر اشقے فقط لعنت کا ایک توق ڈال کر اس دنیا سے گئے۔ دیکھیے جب ہم موت کا ذکر کر رہے ہیں تو ان اہل بیت کے جو دشمن تھے اور قاتل تھے ان کی بھی موت تو آپ کو پتہ چلے۔ دیکھیے کچھ تو وہیں میدان کربلا میں واصل جہنم ہو گئے تھے، خود روایت میں ملتا ہے کہ 1950 تو امام حسین کی تلوار سے قتل ہوئے تھے۔ حضرت علی اکبر نے 200 کو واصل جہنم کیا تھا اور موت کے گھاٹ اتارا تھا، حضرت قاسم نے 35 کو کیا تھا،
حضرت حبیب ابن مظاہر نے 62 کو قتل کیا تھا. اچھا، اور کچھ دیگر اصحاب امام نے بھی قتل کیے تھے. اچھا، کچھ تو حضرت کی بد دعا سے بھی واصل جہنم ہو گئے تھے، کچھ بیماریوں میں ہلاک ہو گئے تھے، کچھ پر بجلی گری اور وہ اس سے ہلاک ہوئے. خاص طور پہ وہ کہ جو دربار یزید پر امام حسین کے سر پر معمور تھے، ان کے اوپر بجلی گری تھی اور وہ ہلاک ہوئے تھے. کچھ پانی کے اندر غرق ہو گئے تھے سمندر میں، کچھ پاگل ہو گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد، کچھ نے چھت سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی تھی، کچھ نے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا کر خودکشی کی، کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے اور کچھ بعد میں مختار کے ہاتھوں واصل جہنم ہو. اس طریقے سے پوری دنیا اور آخرت کی تمام لعنتوں کے طوق اپنے گردن کے اندر ڈال کر گئے. خیر، تو ابھی بیچ میں محبت اہل بیت کا ذکر آ گیا، تو اس کے لحاظ سے ان کے قاتلوں کی موت کا بھی ہم نے کچھ تذکرہ کیا. اب ہم تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی تک ہم نے ان کا ذکر کیا کہ جو صحیح جواب نہ دے سکیں گے، لیکن جنہوں نے صحیح جواب دے دیا اور الحمدللہ انشاءاللہ تمام مومنین اس کے اندر شامل ہوں گے، ان کو پھر ایک بشارت دی جائے گی کہ جس طریقے سے دلہا یا دلہن سو جاتے ہیں پہلی رات، اس طرح سے سو جاؤ. یہ روایتوں میں جملہ ہے. کچھ لوگ اس روایت کو مذاق کے طور پر یوں بھی لیتے ہیں کہ کم سے کم پہلی رات تو سکون سے گزرتی، اس کے بعد بکھیڑے شروع ہوتے ہیں. تو یہ تمہارا حجلے عروسی ہے، یہاں پر تم آرام و استراحت کے ساتھ رہو اور دنیا کے تمام جھمیلوں سے تم کو یہاں پر نجات مل جائے گی. اب تم ذرا اپنے سر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو. یہ جملہ کہا جائے گا جو بالکل صحیح جواب دے گا. جب وہ سر کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو وہ ایک روح، ریحان اور جنت نعیم کا ایک مشاہدہ کرے گا، اور ایک ایسی خوشبو ہوگی جو 500 یا 2000 سال کی مسافت سے بھی سونگی جا سکے گی. اس وقت وہ خوشبو بھی سونگے گا. اچھا، اب ایک چیز اور یہاں پر، ایک جو آپ بہت زیادہ قبر کے حوالے سے ایک چیز سنتی ہیں، اس متعلق ہماری تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، جس کا نام ہے فشار قبر. یہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی کیفیات مختلف ہو سکتا ہے کہ آپ نے روایات میں بھی پڑھی ہوں، لیکن میں علماء کا ایک ریسرچ اور ایک تحقیق آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں علماء کہ سچی بات تو یہ ہے کہ حقیقتاً فشار قبر کی کیفیات معلوم نہیں. ہاں، البتہ اس کا ایک مفہوم ہے فشار کا. دیکھیے، دفن جب مومن کو کر دیا جاتا ہے تو دیکھیے مومن اس دنیا کے اندر ایک کھلی فضا میں رہنے کا عادی ہوتا ہے. اب اسے ایک بند اور ایک کلوز انوائرمنٹ کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، جس سے وہ ایک خوف اور ایک وحشت محسوس کرتا ہے. تنہائی بھی اس کے لیے ایک وحشت ناک ہوتی. اس کی مثال علماء نے ایسی دی، کچھ اس طرح کا، اس کو فشار کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی پھانسی کے مجرم کو جب سزا ہونے والی ہوتی ہے اور وہ رات جو وہ گزارتا ہے تو کتنی اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور ایک روحانی بے قراری میں وہ تڑپ کے وہ رات گزارتا ہے. اس طرح کی کچھ کیفیت اور فشار اس کی روح محسوس کرتی. اس میں کئی اصل میں اقوال ہیں، یہ ان افراد کے لیے جن کو واقعی اس طرح کا فشار ہوگا. ملا تقی فلسفی، انہوں نے پورا تمام علماء کے اقوال فشار کے سلسلے میں نقل کی ہیں اور اس کے بعد ان کا ایک نتیجہ بھی نکالا. فرماتے ہیں کہ فشار کے یہ معنی نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں کہ قبر کی دیواریں اس طریقے سے آپس میں ملیں گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری پسلی کے اندر گھس جائیں گی اور میت کے جسم کو بالکل پیس کر رکھ دے گی. نہیں، بلکہ یہ جو فشار ہے یہ نامرئی اور غیر محسوس ہوگا، اور یہ اس کے جسم اور روح برزخی کے اوپر واقع ہوگا اور اس کو یہ پریشان کر دے گا. کچھ اس کو فشار قبر کہا جاتا ہے. اس جو کیفیت ہوگی، اس میں اس کی روح ایک الم اور ایک رنج محسوس کرے گی. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ باقاعدہ فزیکلی قبر کی دیواریں آپس کے اندر مل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیت اس کی روح پر واقع ہوگی اور وہ جس کے اندر ایک الم اور ایک رنج محسوس کرے گی. معاد از نظر روح و جسم، اس میں ملا تقی فلسفی نے تمام اقوال نقل کر کے اور ایک رائے دی. دوسرا قول علامہ مجلسی کا بھی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ سوال قبر اور یہ جو فشار ہوگا یہ جسم پر اصلی صورت میں واقع ہوگا. بہرحال ان تمام اقوال کو چھوڑتے ہوئے نتیجہ یہ ہے کہ فشار ہونا تو مسلم ہے، البتہ اس کی کیفیات میں اختلاف ہے. ہر مومن کے فشار میں فرق ہوگا.
ان کی شدت و ذوف میں فرق ہونا بھی یقینی ہے اور اس میں کمی و زیادتی بھی یقینی ہے۔ ظالموں پر فشار اتنا سخت ہوگا، روایتوں میں جملہ ہے کہ ان کا مغز پگھل کر باہر آ جائے گا اور ان کے ناخن اتر جائیں گے۔ لیالی الاخبار کے اندر پوری اس کی تفصیل۔ اچھا، کچھ لوگوں کے دماغ میں فشار کے سلسلے میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں ڈوب جاتے ہیں جو دفن ہی نہیں ہوتے، ان کے اوپر فشار کس طرح سے ہوگا؟ یہی سوال ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا ان کی تو لاشوں کو جلا کے اس کے بعد راکھ ہوا میں بکھیر دی جاتی، وہ تو دفن ہی نہیں ہوئے۔ تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو اس زمین کا پروردگار ہے وہی ہوا کا بھی پروردگار ہے، وہ ہوا کو یہ حکم دے گا کہ وہ اس پر فشار کرے، اور وہ فشار قبر سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ فروع کافی کی روایت ہے کہ جن کے اوپر بھی فشار کرنا ہو، کون فشار کرے گا؟ تو یہ اتنا بتا دیا جائے کہ اس ڈیوٹی کو منکر و نکیر انجام دیں گے۔ چھٹے امام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میت سے سوال کیا جائے گا جبکہ اس پر فشار ہو رہا ہوگا، یعنی سوال کے وقت ہی فشار ہو رہا ہوگا۔ اچھا، اب فشار قبر کے کچھ اسباب بھی، ہم ان اسباب کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر ان سے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اگر بچا لیا جائے تو یہ بھی ہمارے سامنے سمجھنے کے پرچہ آؤٹ ہوا ہے۔ فشار قبر کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے چغل خوری۔ چغل خوری فشار قبر کی ایک وجہ بیان کی گئی۔ نمبر 2، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا فی الحال، اس پہ آپ اخلاقی بہت سارے درس سنتی بھی رہتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں گے فشار قبر کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ دوسری چیز ہے جو بہت ساری روایت میں آئی ہے، اہل سنت کی روایت میں بھی اور ہماری روایات میں بھی آئی ہے، وہ ہے پیشاب سے پرہیز نہ کرنا، یعنی نجاسات کے مسائل میں لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرنا۔ یہ دوسری وجہ ہے فشار قبر۔ تیسری وجہ بیان کی گئی ہے گھر والوں سے بد اخلاقی سے پیش آنا، شوہر و بیوی کے خاص طور پر۔ ابھی آگے چل کے ہم وہ مشہور سعد ابن معاذ کی جو فشار والی بات ہے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ یہ تیسری وجہ ہے فشار قبر کی۔ چوتھی وجہ بیان کی گئی نعمات الہی، جو پروردگار نے نعمتیں دی ہیں اس کا صحیح تصرف نہ کرنا، ان نعمتوں کا صحیح استفادہ نہ کرنا، یہ بھی فشار قبر کا سبب، اور خاص طور پر شوہر و بیوی کا ایک دوسرے سے برا سلوک، یہ فشار قبر کا ایک خاص اسباب میں سے۔ اور دیگر روایات میں نماز کو بلا وضو یا غلط وضو سے انجام دینا۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بھی فشار قبر کا ایک سبب ہے۔ اور اس کے بعد مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ بھی فشار قبر کا ایک سبب۔ تو سامنے ہماری چیزیں کہ ایسے کوئی گناہ نہیں ہے کہ لازماً ہم ان کو انجام ہی دیں اور اتنی بڑی بلا ایک اپنے سر کے اوپر لے لیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مومنین کے اوپر فشار ہوگا؟ مومن پر فشار کی جب بات آئی تو ابو بصیر نے مولا سے پوچھا کہ مولا مومن پر فشار کہاں واقع ہوگا؟ اب دیکھیں امام کا بڑا عجیب جملہ تھا۔ امام نے فرمایا ہٹ جاؤ، ہرگز نہیں، مومن پر تو قبر میں فشار ہوگا ہی نہیں۔ وہ زمین جس پہ مومن مدفون ہوتا ہے وہ تو تمام دیگر زمینوں کے اوپر فخر و مباحت کرتی اور تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع ہو جاتی۔ اچھا، جبکہ ہم کچھ اور روایات کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ ہر مومن کے اوپر فشار ہوگا، خاص طور پر پیغمبر اسلام کی وہ جو روایت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ قبر کے دبانے سے کسی نے بھی نجات نہ پائی سوائے فاطمہ بنت اسد کی۔ مولا متقیان کی والدہ گرامی، درود بھیج دیجیے محمد تو بالفرض اگر ان روایت کو مان بھی لیں کہ ہر مومن میں فشار ضرور ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پھر کون سا فشار ہوگا؟ فشار کے معنی زمین کا دبانا۔ دیکھیے، اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ ہر مومن پر ٹھیک ہے فشار ہوگا، وجہ اس کی ہے کہ تمام لوگ اسی زمین سے پیدا ہوئے، زمین کی مٹی سے، ایک عرصہ دراز کی جدائی کے بعد اس زمین کے اندر گئے۔ تو جس طریقے سے ماں اپنے ایک مدتوں سے بچھڑے ہوئے بچے کو بھینچتی اور دباتی ہے،
اسی طریقے سے زمین بھی دبائے گی. جو آپ نے میں نے حدیث سنائی تھی جس کے کہا تھا ایک ٹکڑا میں بعد میں نقل کروں گا فشار قبر کی گفتگو میں، وہی یہی تو تھا کہ پیغمبر اسلام کی جب ایک زوجہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے منکر و نکیر کی آواز کا تذکرہ کیا ہے اور جب سے فشار قبر کا تذکرہ کیا ہے، قبر کے دبانے کا جب سے کوئی چیز مجھ کو نافع نہیں ہوتی، کسی پل چین نہیں آتا. تو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ منکر و نکیر کی آواز ایسی ہوگی مومن کے لیے لذت بخش جس طرح سے سرما تمہاری آنکھ میں لذت بخش ہوتا، اور فشار مومن کے حق میں ایسا راحت بخش ہوگا کہ جیسے کوئی مشفق ماں سے بیٹا اپنے سر درد کی شکایت کرے اور ماں اس کے سر کو نرم نرم دبائے. یہ جملہ ہے پیغمبر اسلام کا. تو اس لحاظ سے بھی اگر تمام مومنین کے فشار کی بات آتی کہ ہر شخص کو فشار ہوگا، تو اس کے مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ایک ماں سر کو دباتی ہے، اس طریقے سے فشار. اچھا، اب وہ قضیہ وہ جو آپ کے سامنے اکثر آتا ہے سعد ابن معاذ کا. دیکھیے سعد کے جنازے میں یہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، اس پہ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سعد کے جنازے میں ملائکہ جبریل و میکائیل شریک ہوئے تھے. 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں اس کے اندر آئی تھیں، اور پیغمبر اسلام نے بار بار تکبیر کہی تھی، اور پیغمبر نے سعد کے جنازے پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ مبارک ہو اے سعد، خدا نے تم کو شہادت نصیب کی. پیغمبر نے مبارکباد دی تھی، اور پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اے سعد، تمہاری شہادت پر عرش الہی کو درستے دیکھا گیا ہے، اور قیامت کے دن اے سعد تمہاری سفارش پر قبیلہ بنی کلب کے حیوانوں کے بالوں کے برابر جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. سفینۃ البحار کی روایت. حضرت ابو سعید خدری جو پیغمبر کے ایک اور صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سعد کی قبر جو لوگ کھود رہے تھے ان میں بھی شریک تھا، اور ایک عجیب مشک کی سی خوشبو اس کی قبر سے آ رہی تھی سعد کی، اور خود پیغمبر اسلام بھی بظاہر حیران نظر آ رہے تھے. اور جبریل سے پوچھا تھا کہ جبریل سعد کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو جبریل نے کہا تھا کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ مقام ان کو ملا. سعد کے جنازے پر سعد کی ماں نے کہا تھا ہنیئن لک الجنہ یا سعد، اے میرے بیٹے تجھ کو جنت مبارک ہو. پیغمبر اسلام کا وہ جملہ اس وقت، مادر سعد جلدی نہ کرو، سعد کے حق میں جنت کو قطعی اور یقینی نہ سمجھو. اور اس کے بعد پھر روایت میں کہ سعد کو فشار قبر ہوا. وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ سعد اپنی زوجہ سے سخت بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. اب آیت اللہ محسن قرتی نے باقاعدہ اس پورے واقعے کو لکھا ہے، اور اس میں کئی نکات بیان کیے ہیں اس پورے واقعے کے اندر. دیکھیے فشار قبر سے بظاہر یہ واقعہ لگتا ہے ہمیں، لیکن اس میں کئی نکات ہیں. کہا کہ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کبھی بھی کسی کی ظاہر داری کو دیکھ کر اس کے جلدی میں جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کیجیے گا. یہ پہلا نقطہ ہے اس کے اندر، اس واقعے کے اندر. دوسری بات یہ کہ اسلامی اخلاق کی اس قدر اہمیت ہے کہ موجودگی رسول سے بھی فشار ختم نہ ہو سکا. سعد کے اوپر عذاب رسول خدا کی خود موجودگی کے باوجود ختم نہیں ہوا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے بد اخلاقی. اور تیسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے مختلف عبادات اور اپنے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز پر مطمئن نہ ہوں اور ہمیشہ خیال رکھیں کہ کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ وہ تمام اعمال ان کے ہفت اور بیکار ہو جائیں اور وہ ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے. پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی تھی. کہا کہ دیکھیے بعض مائیں اتنی بلند فکری اور ایمانی مسائل کو اتنا معیار بناتی ہیں جیسے سعد کی ماں نے بنایا تھا. سعد کی ماں نے مبارکباد دی تھی نا ہماری، جس طرح معاشرے کے اندر مائیں ہوتی ہیں کہ وہ سوائے چیخ و پکار کے اور ایسے کلمات زبان سے نکالتی ہیں، لیکن سعد کی ماں نے ایمانی فکر کو ایک بنیاد بنایا تھا اور مبارکباد پیش کی تھی. ایک نقطہ اس کے اندر یہ بھی. اور پھر سعد کی جب قبر کو پیغمبر اسلام اس واقعے کے اندر بند کر رہے تھے تو بڑے اچھے طریقے سے پیغمبر نے ان کی قبر کو بند کیا تھا، بڑے محکم انداز میں. اور جس طریقے سے، اور خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ بہرحال یہ بدن گل سڑ جائے گا اور یہ کفن بھی سڑ جائے گا، لیکن بہرحال ہر کام کو چاہیے کہ ہم محکم طریقے پر انجام دیں. دیکھیں اس واقعے کے اندر
یہ جملہ پیغمبر کا ہے کہ پیغمبر نے بہت اچھے طریقے سے سعد کی قبر کو بند کیا تھا خود، اور یہ بھی کہا کہ بہرحال چاہے جسم گل سڑ کیوں نہ جائے، ہر کام کو محکم طور پر انجام دے۔ تو ہم یہاں پہ میں جملہ بس یہاں پہ رک کے اور کہوں گا کہ اب جب مدرسے آپ آ گئی ہیں، مختلف چیزیں آپ کو پلان دے رہے ہیں علم دین میں آپ کو آگے بڑھانے، جب آ ہی گئی ہیں تو اچھے اور محکم انداز میں علم دین کو حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ جس میں آپ کچھ ایسی اپنی ذاتی مصروفیات کو لا کر اور بہت سی چیزوں کو پس پوش ڈالیں۔ تو تعلیم دین کو بھی کانکریٹ بنیادوں کے اوپر اس کو حاصل کریں۔ تو بہرحال اسی طریقے سے انسان ایک بڑا آدمی بنتا ہے۔ بڑا آدمی یوں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اس کے متعلق بڑی سینسیٹیو ہیں، جب بھی آج تک کوئی بڑی عورت ہم نے نام نہیں سنا۔ تو بہرحال اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے خاص طور پر کہ آپس کی رشتہ داریوں میں لڑائی جھگڑے اور ناچاقیاں بعض اوقات یہ اتنی زیادہ وسعت اختیار کر لیتی ہیں کہ عالم آخرت کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں ہماری حاوی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے سعد کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا، بہرحال اگر پھر بھی کوئی یہ چیز یہ چاہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ فشار اس کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم یہ جو قبر کا آپ بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ہمیں ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر جو ابھی عذاب اپنے فشار کا سنا بھی تو بھی ایسے طریقے بتائے گئے، بس آپ ان کے اوپر عمل کیجیے، اور یہ والا چیز بھی بالکل ایگزیمٹ کرا لیجیے، جیسے سوال منکر و نکیر آپ نے ایگزیمٹ کروایا ہوا تھا، ہم نے جو جن چیزوں کا ذکر کیا تھا پچھلے اپنے درس میں۔ تو فشار سے نجات کس طرح سے حاصل کی جائے؟ مکمل طور پر فشار قبر ہو ہی نہیں ذرا سا بھی۔ طریقہ نمبر 1، قبر امام حسین کی زیارت کو جانا۔ عذاب قبر اور فشار سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مولا کی قبر پہ جانا بار بار نصیب کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ اس چیز کی زیارت امام حسین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ حتی الامکان بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سفر میں میرے ساتھ ایک بزرگ تھے سفر حج پہ، ان کا خود بتاتے ہیں کہ میں اس طریقے سے حج اور زیارتیں ہر سال انجام دیتا ہوں، زیارتیں خاص طور پر، کہ جب بھی کبھی سودا لینے نکلتا ہوں، مثلا 100 روپے کا سودا لینے جاتا ہوں، 100 روپے نکال کے زیارت والے ڈبہ ایک میں نے بنایا اس میں ڈال دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی سودا لینے نکلا اتنے ہی پیسے میں نے اس میں بھی ڈال دی، پتہ بھی نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ میں بڑے آرام سے زیارتوں کے اوپر چلا جاتا ہوں، الگ سے مجھے پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں کرنا پڑتا۔ تو بہرحال اس طریقے سے لوگ باقاعدہ اگر اپنا مائنڈ بنائیں اور ذرا اس ثواب اور اس فائدے کو عظیم کو حاصل کرنا چاہیں تو باقاعدہ ان کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ تو دوسری چیز ایسی ہے جو خیر لطف الہی پر مبنی توفیقات پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ بھی ہم کو یہ توفیق نصیب فرما دے کہ جو روایت میں ہے چھٹے امام کی کہ اگر کوئی مومن جمعرات کے دن بعد ظہر انتقال کر جائے اور جمعے کے دن قبل از ظہر انتقال کر جائے، خدا اس کو فشار قبر سے مکمل طور پر محفوظ کر دے گا۔ یہ میں نے کہا بھی، جیسے جملہ میں نے کہا کہ یہ تو لطف الہی پر مبنی توفیقات سے ممکن ہے، ظاہر ہے کہ مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، دعا کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا تو ہمیں جمعرات کے دن ظہر کے بعد موت آئے یا جمعے کے دن ظہر سے پہلے پہلے آ جائے، سوال یہ فشار قبر بالکل ختم ہو جائے گا۔ آیت اللہ خنساری باقاعدہ ان کی تقلید ہوتی تھی کچھ عرصے پہلے تک، کہ فرماتے تھے کہ جب بھی جمعہ آتا تھا اور جمعے کا وقت آ جاتا تھا تو کہتے تھے لو یہ جمعہ بھی آ گیا اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ تو ایک سر دہا بھرتے تھے اور اس طرح کے جملے کہتے تھے۔ باقاعدہ علماء کی دعائیں ہیں اس سلسلے میں 30 مرنے کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کا تیسرا ایک اور طریقہ، اور یہ تو ہر شخص کے اپنے اختیار کے اندر ہے، کہ جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی بیماری میں سورہ توحید کی تلاوت کرے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، اور قبر بھی اس کو نہ دبائے گی، قبر بھی اس کو نہ دبائے گی۔ اپنی بیماری میں سورہ توحید کی تلاوت کرنا یہ پیغمبر اسلام کی روایتوں میں سے ایک۔ اچھا، سورہ توحید یہ تو عام زندگی میں چند سورے اور بھی ہیں کہ جو فشار قبر سے بالکل معافی دلوا دیتے ہیں۔ ان میں ایک مولا نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کو سورہ نساء کی تلاوت کرے گا،
ثواب الاعمال میں اس روایت کو لکھا گیا ہے، وہ فشار قبر سے بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ ایک تو اپنے سورہ توحید کا سنا، جمعے کے دن سورہ نساء، تیسری چیز ہے جو کہ چھٹے امام نے بتائی ہے وہ ہے یاسین، سورہ یاسین کو سونے سے پہلے یا غروب سے پہلے پڑھنا، فشار قبر سے مکمل طور پر محفوظ کروا دیتا ہے۔ سورہ یاسین کو سونے سے پہلے یا غروب سے پہلے پڑھنا۔ اور پانچویں امام نے بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا سورہ یاسین کے متعلق کہ جو ایک بار بھی اپنی پوری زندگی میں سورہ یاسین پڑھ لے، وہ سکرات موت، قبض روح اور وحشت قبر، یہ سب چیزیں اس پر بے انتہا آسان ہو جائیں گی۔ خدا اس کو آسان بنا دے گا جو اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی سورہ یاسین پڑھ لے۔ لیکن بہرحال اگر روز ہو سکے تو کیا کہنا۔ اچھا، جو سورہ خاص طور پر ریکمینڈڈ ہیں فشار سے بچنے کے لیے، ان میں ایک سورہ زخرف بھی ہے، سورہ الہاکم التکاثر سونے سے پہلے ہے، اور چھٹے امام کی ایک روایت میں جس میں امام نے واجب و نافلہ نماز میں سورہ نون والقلم پڑھنا بھی فشار قبر سے بچنے کا ایک سبب قرار دیا، سورہ نون والقلم۔ اور اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے، جب میں صرف سوروں کا ایک گروپ پیش کر رہا ہوں جو فشار سے بچاتے ہیں، وہ ہے سورہ ملک۔ عام لوگ جب کبھی کسی قبر کے سرانے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ میت کے بالائے سر اس سورہ کو پڑھا جائے، سورہ ملک کو، یہ بھی فشار سے بچائے گی مرنے والے کو، اقبال الاعمال کے اندر جو روایت۔ اور عام زندگی میں سورہ ملک کو پڑھنا شب قدر کا ثواب دلواتا ہے۔ عام زندگی میں پیغمبر اسلام کی روایت ہے مجموع البیان میں کہ عام زندگی میں اگر کوئی شخص سورہ ملک پڑھے تو اس کو روزانہ شب قدر کا ثواب دیا جائے گا۔ اچھا، جو فشار قبر سے بچانے والے اعمال تھے، سوروں کا گروپ پیش کیا میں نے، اس کے علاوہ ایک ہے خدا کا شکر ادا کرنا، جس کو ہم بالکل معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ شاکر کے اوپر فشار قبر نہیں ہوتا۔ خدا کا جو بھی شکر، اب وہ مفہوم وسیع ہے اور اس پہ آپ پورے درس بھی سن چکی ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی علماء نے کہا کہ شاکر کے اوپر کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ چھٹے امام کی روایت کے مطابق امام نے قبر میں فشار کی وجوہات میں ایک وجہ نعمت کو ضائع کرنا بھی سمجھتے تھے۔ سفینۃ البحار کی جو روایت ہے کہ نعمتوں کو ضائع کرنا فشار قبر کا سبب ہے، اس کا مطلب ہے جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود بخود فشار سے محفوظ ہو جائے گا، جو نعمتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ایک تو کچھ تو بظاہر وہ والی نعمتیں جو بالکل ہمارے سامنے، صحت خدا نے ہمیں دی ہے، فراغت ہم کو مثلاً دی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی اس چیز کو خدا کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ اور ایک اور جو چھٹے امام نے عام زندگی میں کرنے والا عمل جو بتایا ہے، اور جس کے پاس اتنی استطاعت اور حیثیت ہو وہ اپنے آپ کو اس کے اندر لگائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو اپنی پوری زندگی میں استطاعت جس کے پاس بھی ہو جائے وہ 4 دفعہ حج کر لے، اس پر ہرگز بھی فشار نہیں ہوگا۔ شیخ صدوق نے خصال کے اندر اس روایت کو لکھا۔ پوری زندگی میں اگر وہ 4 حج کر لے، اور پیغمبر اسلام باقاعدہ فشار سے بچنے کے لیے دعا تک کرتے تھے۔ پیغمبر کی جب وہ ربیبہ بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تھا نا، تو پیغمبر اسلام ان کی قبر کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے۔ خود روایت میں جملہ ہے کہ شہزادی کونین بھی قبر کے کنارے کھڑی تھی اور ان کے آنسو قبر کے اوپر گر رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اور اس وقت پیغمبر اسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے کہ میں اس بچی کی کمزوری اور ناتوانی کو جانتا ہوں، اے پروردگار اس کو فشار قبر سے محفوظ رکھنا۔ یعنی پیغمبر، ہم بھی پیغمبر سے دعا کروا سکتے ہیں کہ رسول اللہ اور آئمہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں گے ہم فشار قبر سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ فشار سے بچنے کی ایک اور جو وجہ ہے اس میں ایک شہادت کا ملنا بھی ہے کہ شہید کو بھی فشار قبر ہرگز نہیں ہوگا۔ تو ایک تو فشار قبر کا آپ نے بہرحال ایک تذکرہ بھی سنا، مومن کے اوپر فشار نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوں کہ جب وہ اتنے نرم طریقے سے زمین دبا رہی ہے ماں کی طریقے سے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ہوا ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو اس کا وہ مفہوم حقیقتاً آپ نے سن لیا۔ اور بالفرض اگر اس کے سخت مفہوم کی طرف بھی جائیں تو بھی فشار قبر کے جتنے اسباب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، فشار قبر سے جتنے بچنے کے طریقے تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ خطرہ جتنا بڑا ہو اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی ہے، اگر یہ چند ایک سورے پڑھ لیے جائیں، خدا کا شکر ادا کر لیا جائے، اور یہ چند ایک باتیں آپ جو آپ کے سامنے اگر پوری کر لی جائیں تو کوئی اتنا بڑی ٹاسک نہیں ہے جس کو ہم نہ کر سکیں۔ اس کے بعد فشار کے بعد ایک اور چیز قبر کے سلسلے میں دیکھیے، ابھی تو دیکھیے صرف پہلی رات چل رہی ہے، پہلی رات کے اندر فشار بھی ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا،
پہلی رات کے سلسلے میں وحشت قبر کا بھی ایک تذکرہ آتا ہے. وحشت ایک تو تنہائی سے، قبر کی تنگی سے اور تاریکی سے. یہ تین چیزیں ہیں اس روایت میں جو کہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا کہ میں قبر کی تنگی، تاریکی اور تنہائی اس سے ڈرتا ہوں. تو بہرحال یہ جو مولا کے جملے جو ہمارے لیے ہیں، تو بہرحال اگر بالفرض یہ چیزیں ہیں اگر ہوں بھی وحشت قبر، اس سے بچنے کے بھی طریقے ہیں. ایک تو خود وہی طریقہ جو کہ نماز وحشت قبر پڑھنا، جو سب دل سے واقف بھی کہ دفن کی یہ پہلی رات پڑھی جاتی ہے، اور پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے کہ میت پر پہلی رات سے زیادہ شدید گھڑی کوئی آتی نہیں، تو لہٰذا صدقہ دے کر اپنے مردے کے اوپر رحم کرو. اور اگر تم میں سے کوئی صدقہ نہ دے سکے تو پھر 2 رکعت نماز پڑھے. اچھا، اس نماز کے 2 طریقے، ویسے تو کئی طریقے ہیں، خاص طور پہ 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 دفعہ سورہ توحید ایک طریقے کے اندر ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحاقم التکاثر، یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد درود پڑھا جائے گا، اور وَبْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فلاں ابن فلاں، پروردگار اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچ جائے، یہ جملہ کہا جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو سب سے زیادہ رائج ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھی جاتی ہے 10 مرتبہ. بہتر یہ ہے، علماء نے کہا کہ دونوں طریقوں سے نماز وحشت پڑھ لی جائے. اچھا، ایک نماز ایک مومن کے لیے کافی، لیکن ویسے جتنے بھی مومنین پڑھنا چاہیں ایک مردے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر کئی لوگوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہو جائے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ علماء اور مجتہدین سے سوال پوچھا گیا، اور آپ لوگوں کے سب کا دماغ میں آتا ہے کہ کئی لوگوں تو کیا ہم ایک نماز پڑھ کر کئی مردوں کے نام ہدیہ کر دیں نماز وحشت قبر؟ تو سب علماء کا جواب یہی آیا کہ جی ہاں، رجا کی نیت سے ایسا کرنا جائز ہے، رجان کی اس ایک نماز وحشت قبر کا ثواب ان تمام مردوں تک پہنچ جائے. اچھا، اب جیسے ہی آپ یہ نماز پڑھ کر ختم کریں گے، بھی ہم مردے کی بات نہیں کر رہے، آپ کو جو فائدہ ہوگا، نماز وحشت پڑھنے والے کو جو فائدہ ہوگا، ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جس پر سورج کی روشنی اور کرنیں پہنچتی ہیں، ان تعداد کو اگر جمع کر لیا اس کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں، اور آپ کے 40 درجے اسی وقت بڑھا دیے جاتے ہیں. یہ تو نماز وحشت قبر کو پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہے. اور میت کو جو فائدہ ملتا ہے تو اسی وقت 10,000 فرشتے خدا اس کی قبر کے اندر بھیج دیتا ہے، اور ہر فرشتے کے پاس ثواب اور لباس ہوتا ہے، اور قیامت تک اسی قبر بے انتہا وسیع کر دی جاتی. فلاح السائل میں رضی الدین ابن طاؤس نے پورا اس بات کو لکھا ہے. اچھا، اس نماز کو کب پڑھا جائے؟ پوری رات میں کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابتدائی حصے میں اس نماز کو پڑھا جائے. پیغمبر اسلام جب ایک دفعہ گزر رہے تھے قبر سے، تو لوگوں نے دیکھا ایک رات پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا مردے کو، تو لوگ قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے، اعزا و اقربا. پیغمبر اسلام نے فرمایا اس صاحب قبر کے لیے 2 رکعت نماز خوف یہ تمام چیزوں سے اس کے لیے بہتر ہے. جس 2 رکعت نماز کو تم معمولی سمجھتے ہو، اس مرنے والے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی. باقاعدہ ملتا ہے کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ملا فتح علی سلطان آبادی، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے. کہتے تھے کہ میرا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کبھی مجھے اطلاع ملتی تھی کسی بھی مومن دور دراز کے جس کو میں پہچانتا بھی نہیں تھا، اس کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا. تو میرے قریبی دوست نے مجھے اپنا خواب آ کر سنایا کہ ایک مرحوم اس کے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ میں انتہائی سختی اور شدت میں مبتلا تھا، لیکن ملا فتح علی سلطان آبادی کی نماز وحشت قبر نے مجھے سختی سے نجات دلا دی. باقاعدہ. اچھا، اب یہاں پر ویسے تو آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک بالکل فرسٹ ہینڈ واقعہ ہی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. اس قسم کی مجھے اچھا تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس کے اندر، اور نہ اس کے اندر کوئی ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر کسی میری کرامت کا کوئی تذکرہ. میں صرف ایک واقعے کے لحاظ سے کہ اس نماز کا اتنا ثواب اور فائدہ ملتا ہے کہ خود میرے ایک عزیز کا ایک انتقال ہوا تھا، بزرگ تھے کافی، تو ان کے انتقال کے بعد ظاہر ہے کہ ایک عزیز کا انتقال ہوا، تو جب دوسرے لوگوں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا اور تاکید رکھتا ہے. تو ان کے لیے میں نے نماز وحشت قبر پڑھی. اگلی رات کو میں نے اگرچہ مجھے خواب اتنے آتے نہیں، اور آتے بھی ہیں تو میں عام طور پر بھول جاتا ہوں، لیکن یہ خواب ابھی تک میرے دماغ پہ نقش ہے، صرف اس وجہ سے کہ عام طور پہ آپ بہت سارے واقعات سنتی ہیں، پھر آپ سوچتی ہیں کہ
بس ٹھیک ہے اس قسم کے واقعات، لیکن یہ بالکل براہ راست نہیں آپ کو سنا رہا ہوں جس نے دیکھا ہے، اور صرف اس نماز کا ثواب اور فائدہ بتانے کے لیے کہ وہ مرحوم میرے خواب میں آئے اور انتہا سے زیادہ خوش تھے، بار بار وہ مجھے گلے لگا رہے تھے، پیشانی کو چوم رہے تھے کہ تمہاری نماز وحشت قبر نے مجھ پر سے تمام عذابوں کو برطرف کر دیا باقاعدہ. یعنی میں اس وجہ سے میں آپ کو یہ سنایا کہ یہ جو نماز خود ہے یہ اتنی زیادہ پاورفل چیز ہے، کوئی بھی شخص اس کو پڑھے یہ اس طرح سے مردے کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. تو ایک تو قبر کی وحشت سے خود یہ نماز وحشت قبر فائدہ پہنچاتی. تو آپ دو ایک واقعات سے بھی آپ کو اندازہ ہو کہ صرف چند منٹ کی زحمت سے اگر کسی مرنے والے کو اتنا زیادہ فائدہ پہنچ جائے، اور خود آپ یہ سوچیں کہ جب ہمارا انتقال ہوگا کوئی ہمارے لیے پڑھنا، ہم کتنے زیادہ اس نماز کے محتاج ہوں گے جس کا اتنا زیادہ ثواب ہے. اور خود جی ہاں کسی بھی جگہ پوری دنیا میں، بلکہ آپ روزانہ کوئی نہ کوئی تو مومن مرتا ہوگا. ویسے بھی اگر آپ جتنے مومنین روزانہ انتقال کر رہے ہیں ان سب کے لیے ایک نماز وحشت بھی رجا کی نیت سے سب کے لیے پڑھ دی جائے تو سب کو ثواب دلوائے گی، اور آپ کو بھی وہی ثواب ملے گا روزانہ پڑھنے کا کہ سورج جتنی جب چمکتا ہے تو کائنات کی جتنی چیزوں پر بھی اس کی روشنی پہنچتی ہے، اس کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی آ جائے گی. جی دوبارہ رجا کی نیت سے دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ خیر یہ پہلی رات سے مخصوص ہے. اچھا، اب ایک طریقہ اور بھی ہے وحشت قبر سے بچنے کا جو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کے رکوع کو مکمل طور پر انجام دے اس کو وحشت قبر ہوگی ہی نہیں. تو رکوع کے اندر آپ نے شاید کتابچہ ہمارا پڑھا ہو، وسعت عمر رزق کو بڑھانے کے طریقے، عمر کو بڑھانے کے طریقے کے لحاظ سے جو آپ نے شاید دیکھا ہو، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ رزق کو وسعت دینے کے لیے بھی رکوع دیر تک انجام دینا مکمل طور پر مستحبات کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ بس ودن سیکنڈز ہم رکوع کریں اور اٹھ جائیں. ٹھیک ہے جائز تو ہے اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی مزید فائدہ اور ثواب چاہتا ہے تو مکمل کامل طور پر رکوع کو انجام دینا، اس سے وحشت قبر نہیں ہوگی. پانچویں امام یہ فرماتے ہیں. تو آج کی حد تک اگرچہ اس کی میں ایک چیز اور بھی تھی، ایک تنگی قبر کا بھی ایک تذکرہ آنا تھا، لیکن اس وقت جو یہاں پر ایک سخت گرمی اور ایک اس سے میں کافی فشار محسوس کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا، تو آج کی حد تک میں اس گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں. جی ہاں، آپ جتنا چاہیں آپ رکوع کے اندر ذکر رکوع جتنا بھی چاہیں 5 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ ذکر رکوع آپ کر سکتے ہیں. جی گننا بھی ضروری نہیں، جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اور زیادہ ثواب ملے گا. جی خاص طور پر کہ جو میدان جنگ کے اندر شہید ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے، لیکن خدا اپنے فضل سے دیگر شہداء کو بھی یہ مقام دیتے تو کوئی حرج نہیں. تو آج کی ہفتہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی، سوالات بھی کافی آ گئے، انشاءاللہ میں تحریر طور پر ان کے جواب دے دوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.